الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وأهله وعترته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر. حضرات گرامی، اللہ تعالی نے فرمایا والفجر، جس کا ترجمہ ہے قسم ہے فجر کی. ایک اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی مخلوق کی قسم کھانا درست نہیں ہے. یعنی انسان مخلوق ہے، انسان اگر چاہے قسم کھانا کسی مخلوق کی، جیسے کہ بیٹے کی قسم کھاتے ہیں، سر کی قسم کھاتے ہیں، اولاد کی قسم کھاتے ہیں، دانے اور روزی کی قسم کھاتے ہیں، کاروبار کی قسم کھاتے ہیں، یہ ساری قسمیں حرام ہیں، ناجائز ہیں. کسی مخلوق کی قسم مخلوق کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ قسمیں جن کا میں نے ذکر کیا اور اس سے ملتی جلتی بہت سی قسمیں رائج ہیں، یہ ساری قسمیں حرام ہیں، ممنوع ہیں اور اس سے بچنا لازمی ہے. البتہ خالق کو یہ اختیار ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اسے ہر چیز کا اختیار ہے کہ خالق نے اپنی مخلوق کی قسم جو ہے قرآن کریم میں بہت سی مخلوقات کی قسم اللہ نے کھائی. ان مخلوقات کی قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مختلف مقاصد ہوتے ہیں. ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی افادیت، اس کی نافعیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکتیں، اس میں پائی جانے والی پنہا اور نمایاں بے شمار خصوصیات. اب اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس وقت جس قسم کا ذکر میں نے کیا ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر میں دونوں چیزیں ہیں، فجر کی نماز اور فجر کا سہانا وقت. فجر کا جو وقت سہانا ہوتا ہے، انتہائی جاذب ہوتا ہے، صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے اور اس وقت کے اندر بے شمار طبی اور صحت کے فائدے مضمر ہیں. تو اللہ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر کی نماز کی بھی، فجر کے وقت کی بھی. فجر کے وقت ہی میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور فجر کی نماز فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر. اور فجر کے وقت اٹھنا، نماز پڑھنا، 5 وقت میں سے ایک وقت فجر بھی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، بعد میں ظہر سے پہلے قضا کر لیں گے. یہ معمول بنانا غلط ہے. اتفاقیہ ایسا ہو جائے، کبھی اتفاقیہ آنکھ لگ جائے، اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ معمول بنا لینا ہم نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے جہاں لوگ 10 کے بعد اٹھتے ہیں تو آرام سے سوتے رہتے ہیں اور وہ ظہر میں فجر ملا کے جو نمازی لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں. یہ معمول شریعت کے خلاف ہے، نماز کے نظام کے خلاف ہے. نماز اپنے وقت پہ موقوتا، اپنے وقت پہ نماز پڑھی جائے، یہ ضروری ہے. ایک تو یہ اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی. دوسرے اللہ تعالیٰ نے ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. رات 10 راتیں ذی الحجہ کی راتیں مراد ہیں، تو 10 راتیں مراد ہیں، وقت وہ بھی ہے. اسی طرح اللہ نے قسم کھائی والضحیٰ،
چاشت کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم۔ چاشت کا وقت بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، سورج کی کرنیں نکلتی ہوتی ہیں، انسان کے جسم سے ٹکراتی ہیں، ٹھنڈک میں تو آب حیات ہے۔ ہر موسم میں چاشت کا وقت ہے بڑا اہم ہوتا ہے، تو اللہ نے والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم کھائی اللہ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واللیل، رات کی قسم کھائی اللہ نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، عصر سے مراد زمانہ ہے، اسی زمانے میں عصر کا وقت بھی ہے۔ تو یہ مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات میں اللہ نے اوقات کی قسم کھائی ہے، فجر کی قسم کھائی، چاشت کے وقت کی قسم کھائی، راتوں کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، دن کے وقت کی قسم کھائی، پورے زمانے کی قسم کھائی اللہ نے۔ مقصد کیا ہے؟ ان تمام قسموں سے وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ وقت جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے، عربی میں مشہور ہے الوقت من ذہب، الوقت اسمن من ذہب، کہ وقت تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ سونا اگر ضائع ہو جائے، رل جائے، لٹ جائے، گم ہو جائے، تو پھر محنت کر کے، کاوش کر کے آپ سونے کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ جو گزر گیا، پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے اس گزرے ہوئے ثانیے کو، اس سیکنڈ کو واپس نہیں لا سکتے۔ اس لیے وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اب اتنی قیمتی چیز ہے تو وقت کی قدر کی ضرورت ہے۔ قرآن نے جو نماز کے اوقات بیان کیے ہیں، 5 اوقات ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ 5 نمازیں اس طرح پورے دن کو اور رات کے ابتدائی حصے کو گھیر لیتی ہیں کہ اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان حرکت میں رہے، انسان حرکت میں رہے، اور حرکت میں برکت ہے۔ جب ہاتھ پیر ہلائیں گے، کام کریں گے، تب برکت ملے گی، تب روزی آئے گی۔ تو جو قومیں وقت کی قدر کرتی ہیں وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اسی واسطے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ زمانہ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں کے اندر اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں، ایمان، عمل صالح، اور ان دونوں کی دعوت و تبلیغ اور ان دونوں پہ جمے رہنا، یہ جو صفات جن کے اندر پائی جاتی ہیں، وقت کی قدر شناسی، تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ آپ ظاہری اعتبار سے لے لیں تو جو قومیں اس وقت زیادہ وقت کام کرتی ہیں وہ ترقی پہ ہیں۔ نمبر 1 پہ چائنا اور جاپان ہے، جو سب سے زیادہ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ غنیمت حد یہ ہے کہ جاپان میں 20 منٹ ٹرین لیٹ ہو گئی تو سارے مسافروں کو کرایہ واپس کر دیا گیا، تب وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اس واسطے میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، وقت کی قدر کیجیے۔ عجب ہے، محترم مولانا عالم یہ فرماتے تھے کہ عجب ہے، لوگ کہتے ہیں آؤ ٹائم پاس کریں۔ کس چیز میں ٹائم پاس کریں؟ لوڈو کھیل کے، گیم کھیل کے، موبائل میں جو طرح طرح کے گیم ہیں، اجتماعی طور پہ یہ کھیل کے ٹائم پاس کریں۔ اس کا مطلب وقت اتنا فاضل آپ کے پاس ہے کہ اس کو پاس کرنا ہے۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، وقت کی قدر کیجئے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، کام کیجئے۔ اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی نعمت ہے، وقت کا استعمال۔ اگر آپ کے پاس ظاہری طور کوئی کام نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کیجئے، اس سے زیادہ دل آباد رہے گا، وقت قیمتی بنے گا۔ لیکن جو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ چند سانسوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے۔ ظاہر ہے جتنی سانس ہے، آخری سانس زندگی ختم، تو ہر سانس کی قیمت ہے۔ اس لیے جو شخص وقت کو ضائع کرتا ہے گویا جزوی خودکشی کرتا ہے۔ خودکشی حرام ہے۔ اے بزرگوں، اے دوستو، وقت کی قیمت کو پہچانیے، کچھ کیجئے، کچھ کر گزریے، کام کیجئے، بیکار نہ رہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکسل
میں سستی سے، بیکار رہنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ بادار بنیے، وقت کو پہچانیے، وقت کی قدر کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔